اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کے بعض کلمات کے معنی یہ ہیں۔ بئسا، اس کے معنی ہے بہت ہی برا۔ المصیر، ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ شہیقن کے معنی ہے سخت، قبیح اور ناگوار آواز۔ تفورو کے معنی ہے ہانڈی کی طرح ابلنا۔ تمیزو کے معنی ہے پھٹ جانا، پارا پارا ہونا۔ خازنتھا، اس کے معنی ہے جہنم کے دربان، داروغے۔ نذیرن، اس کے معنی ہے خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ دلال کبیر کے معنی ہے بہت بڑی گمراہی۔ سعیر جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے۔ فسحقن کے معنی ہے پس پھٹکار ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اور اپنے پالنہار کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اس کی زوردار گرج سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ یوں لگے گا کہ وہ غضب سے پھٹا ہی چاہتی ہے۔ جب بھی کوئی جتھا اس میں پھینکا جائے گا تو ان سے جہنم کا دربان سوال کرے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا، ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم ہی بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور کہیں گے اگر ہم توجہ سے سن لیتے یا عقل کے ناخن لیتے تو ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوں گے، پر دھتکار ہے اہل جہنم پر۔ یہ سورہ ملک کی 6 تا 11 آیات ہیں۔ ان سے ماقبل کی 5 آیات میں اللہ کی قدرت، عظمت اور اس کی جلالت شان کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات میں اولاد آدم کے ناشکروں، منکروں اور کافروں کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اہل ایمان، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا سرور کائنات فخر موجودات سید ولد آدم کو اس نجات دلانے والی سورہ مبارکہ سے کتنا پیار تھا۔ آپ سفر میں ہوں یا حضر میں، رات کو آرام کرنے سے قبل اس کی تلاوت ضرور فرما لیتے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو انتہائی آسان پیرائے میں انسان کو اس کی پہچان اور دنیا میں آنے کے مقصد اور انجام سے آگاہ کرتی ہے۔ اسی بنا پر حضور نبی اکرم رحمت ہر عالم نے فرمایا: لَوَدَدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي، مجھے یہ بہت پسند ہے کہ یہ سورہ مبارکہ میرے ہر امتی کے دل میں رچی بسی ہوئی ہو۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خود اور اپنی اولاد کو یہ سورہ مبارکہ مفاہیم سمیت سیکھتے اور سکھلاتے ہیں۔ ان تلاوت شدہ آیات کے ترجمے سے ہی ان کا مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کیا خوبصورت انداز اور ہم پر کرم کا ابر برسانے کا
کہ رب رحمان و رحیم اپنے عبد خاص و کامل کی معرفت لا ریب کلام میں اولاد آدم کے ہر فرد کو بر وقت مطلع فرما رہا ہے کہ وہ آزمائش کی خاطر دی گئی زندگی کو ہمہ جہتی کامیابیوں سے مزین کر لے تاکہ برے انجام اور پشیمانیوں اور ندامتوں سے بچ سکے۔ پروردگار عالمین نے جب اولاد آدم کو خلافت ارضی کی خاطر جنت سے زمین پر اتارا تو اعلان فرما دیا کہ تمہیں میری طرف سے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جامع رہنمائی کا سامان مہیا کیا جائے گا اور اس پر عمل پیرا لوگ ہی جنت کی دائمی مسرتوں شادمانیوں سے لبریز نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ اور جس شیطان نے تمہیں تمہارے ماں باپ کو بے لباس صورت میں جنت سے نکلوایا، اس کے دوست اور سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ کریم و عظیم نے اپنے انبیاء و رسل اور صحف و کتب کی صورت میں ہمیں جامع اور کامل رہنمائی عطا کی، اور اب آخری امت کے طور پر ہم کامل انسان اور لا ریب صحیفہ آسمانی یعنی قرآن کی شکل میں اس نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اسوہ کامل اور جامع دین مل چکا، ختم نبوت زندہ باد۔ اس لیے قرآن حکیم ان آیات میں ناکام و نامراد، ناشکر اور نافرمان لوگوں پر ان کا انجام بڑے ہی واضح انداز میں بیان کر رہا ہے۔ کتنا حسین و دلکش انداز ہے کہ للذین کفروا، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رہنمائی کے سامانوں کو ٹھکرا دیا، رحمان کی بجائے شیطان کے دوست بن گئے، اور اسی حالت میں وہ قبر یا دیگر اندازوں سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ سن لیں کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اپنی نافرمانیوں اور ناشکر پن کی بدولت جہنم میں ڈالے جائیں گے تو آگ خوب بھڑک رہی ہوگی، شعلے جوش زن ہوں گے، اس سے شدید ہولناک اور مکروہ شور اٹھ رہا ہوگا۔ یوں دکھائی دے گا کہ آگ کے شعلے اور دہکتے انگارے اپنی شدت کی بنا پر بے قابو ہو رہے ہیں اور غضبناک حالت میں یہ پھٹ جائیں گے۔ اس دل دہلا دینے والی کیفیت میں جہنم کے نگران ان سے سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ، جب تمہیں دنیاوی زندگی میسر آئی تو تمہیں کسی نے نہ بتایا کہ تم مخلوق ہو، خالق کے بندے بن جاؤ، یہ زندگی دینے والے کو راضی کرنے میں بسر کر لو؟ تمہارے پاس آسمانی تعلیم کسی نے نہ پہنچائی؟ تمہیں یہ انجام نہ بتایا گیا؟ اس پر وہ جواب دیں گے قالو بلا، ہاں یقیناً ہم تک پیغام پہنچا، خوب واضح انداز میں پہنچا۔ بتانے والوں نے انتہائی بصیرت و حکمت کے ساتھ، محنت و دیانت کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا، مگر ہم تھے کہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ہم نے انہیں جھوٹا جانا، اپنی نفسانی لذتوں کو بے لگام پورا کرنے میں ان کو رکاوٹ سمجھا۔ وہ کہتے خالق یہ فرما رہا ہے، ہم کہتے تم خود بھی گمراہ ہو، ہمیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہو، جاؤ اپنی راہ لو، ہمارے کباب میں ہڈی نہ بنو۔ ہم کسی الہامی اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتے، ہم تو وہی کریں گے جو ہماری مرضی، ہمارا وجود، ہماری خواہش۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے عذاب کو سامنے دیکھ کر سارا نشہ اتر جائے گا، کہیں گے کاش ہم ان خیرخواہوں کی باتوں کو توجہ سے سن لیتے، ان میں ہوش مندی سے غور و فکر کر لیتے تو آج یہ لپٹیں مارتی آگ ہمارا مقدر نہ ہوتی۔ یہ سب ہماری اپنی شقاوت، بدبختی اور تمسخرانہ انداز کا ہی شاخسانہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ سب اقرار کر رہے ہوں گے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگن کھیت۔ اس وقت کا اقرار انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا اور بہت ہی بری طرح سے وہ دھتکار دیے جائیں گے اور راندہ درگاہ بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا، سڑنا، گلنا، پگھلنا، مرنا، مر کر جینا مقدر ہوگا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، سیدھی راہ پر چلا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔